الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله واجزي الأنبياء كلهم خيرا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، ہمارے نام اور ہمارے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیغام ہے، اور بھی ہیں پیغامات، وہ ہیں پیغمبر. تو ایک پیغام دیا ہے لوگوں کو، اور خاص طور سے امت کو. وہ پیغام یہ ہے کہ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. یہ پیغام ہے. اس پیغام میں دو باتیں ہیں، ایک بشارت ہے، ایک ذمہ داری کی بات ہے. اور یہی چیز دعوت میں اور تبلیغ میں ہوتی ہے کہ ذمہ داریوں کے پورا کرنے پر کیا کیا بشارتیں اور کیا کیا فضائل ہیں، وہ اور ذمہ داری کیا کیا ہیں، وہ ان دونوں کا دعوت میں جانا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ دین کی دعوت، دین کی تبلیغ، کہ اس میں کیا بتایا جاتا ہے کہ ایک تو ذمہ داریاں بتائی جاتی ہے، دوسرا ان ذمہ داریوں کے پورا ہونے پر کیا ملے گا، اور اگر یہ ذمہ داریاں فوت ہو گئی، ادا نہیں ہوئی، تو کیا بھگتان ہوگا، وہ بتایا جاتا ہے. اسی کو دعوت کہتے ہیں کہ ذمہ داریوں کے پورا کرنے پر انعام اکرام ہے، اور ذمہ داریوں کے پورا نہ ہونے پر دوسری بات ہے. کیونکہ اللہ نے دنیا کو ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ بنایا ہے، اور آخر میں حساب کتاب ہے. یہ ترتیب ہے کہ آخر میں حساب کتاب ہے. تو جب پہلے کوئی ذمہ داری ہو، کوئی کام ہو، تو اس کا آخر میں حساب کتاب. اس لیے بتایا کہ آخر میں حساب کتاب ہے، کہ تم سب کو اللہ کہتے ہیں ہم اپنے پاس بلائیں گے. ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم. جو کہا ان الینا ایابہم، بے شک ہماری ہی طرف تمہارا آنا ہے اور کہیں جانا نہیں ہے. سب لوٹ کر اللہ کے پاس سے جائیں گے، جیسے پہلے پیدا کر کے بھیجے ہیں ایسے واپس بھی بلائیں گے. یہ کہا کہ ان الینا ایابہم، کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ ہماری ہی طرف آؤ گے لوٹ کر. ایسے ہی اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ذمے ہے تم سے حساب لینا. تو حساب لینا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم پر کوئی ذمہ داری ہے، اور ذمہ داری پوری ہوئی نہیں ہوئی، ناقص ہوئی یا تمام ہوئی، اخلاص سے ہوئی بغیر اخلاص سے ہوئی، یہ حساب کہلاتا ہے. اس لیے میں نے یہ عرض کیا
کہ اللہ نے دنیا کی زندگی کو ذمہ داریوں کی زندگی قرار دیا ہے، اور ان ذمہ داریوں کو سمجھانے کے لیے معاملہ ہمارے اوپر نہیں چھوڑا اللہ تعالیٰ نے، بلکہ ان ذمہ داریوں کو سمجھانے کے لیے سمجھانے والے بھیجے، تاکہ صحیح معنی میں ان کے سامنے، امت کے سامنے اپنی ذمہ داری آ جاوے۔ اور وہ جو ذمہ داریاں سمجھانے کے لیے دنیا میں آئے وہ اللہ کے نبی ہیں۔ نبی کیسے ہوتے ہیں؟ ہوتے تو وہ انسان، فرشتے نہیں ہوتے، جن نہیں ہوتے، اس لیے کہ فرشتے ہوتے، جن ہوتے تو فائدہ اٹھانا مشکل، دوسری جنس ہے، تو دوسری جنس سے فائدہ اٹھانا آسان نہیں ہے، اس لیے ہماری ہی جنس میں سے، انسانوں میں سے نبی کھڑے کیے تاکہ انسیت پیدا ہو جائے۔ شروع سے یہ سلسلہ چلایا ہے اللہ نے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں آدم علیہ السلام کی اولاد کے یہ لوگ نبی۔ تو ذمہ داریوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا تاکہ زندگی کی ذمہ داریاں سمجھ جائیں اور سمجھ کر کے پوری کر کے آئیں اور اپنا نتیجہ صحیح پائیں، اس لیے کہ دنیا کو عمل کی جگہ بنایا ہے، آخرت کو نتائج کی جگہ بنایا ہے۔ یہ عمل کی جگہ ہے، یہاں اپنی دنیا کے لیے بھی آدمی کام کرے گا، اپنے آخرت کے لیے کام کرے گا، انفرادی ضرورتوں کے لیے بھی کام کرے گا، اجتماعی ضرورتوں کے لیے کام کرے گا۔ یہ تو ہے ہی عمل اور کام کی جگہ، اس کو دارالعمل کہتے ہیں کہ یہ عمل کی جگہ ہے، اور عمل کرنے کی طاقتیں بھی دی ہیں، سمجھنے کی طاقت بھی دی ہے، عمل کرنے کی بھی طاقت دی ہے، اور تیسری طاقت یقین کرنے کی دعوت دی ہے۔ یقین کا تعلق دل سے ہوتا ہے، کسی بات پر آدمی کا یقین جم جائے تو اس کے لیے اللہ نے دل پیدا کیا تاکہ دلوں میں کسی چیز کے حق ہونے کا یقین، اور اس کے پیچھے انعام اکرام ملنے کا یقین، یہ دل میں ہوتا ہے، اور اس کے خلاف کرنے کا خوف یہ بھی دل میں ہوتا ہے کہ اس کے خلاف کیا، ذمہ داری پوری نہیں ہوئی تو ڈرنے کی بات ہے، خوف والے حالات آئیں گے، خوف والے حالات آئیں گے۔ اس لیے آخرت میں امن کے حالات بھی ہوں گے، خوف کے حالات بھی ہوں گے۔ ایک قسم وہ ہوگی کہ ان کے لیے امن ہی امن ہے، چین ہی چین ہے، کوئی خوف نہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان کے بل کوئی خوف نہیں اور نہ ان کے لیے کوئی غم ہے۔ یہ کن کے لیے؟ کہ یہ اللہ کے تابع داروں کے لیے، اللہ کو راضی کر کے زندگی گزار کر کے آخرت میں آنے والوں کے لیے، ان کے لیے بشارت ہوئی کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے کوئی ڈرنے کی بات نہیں اور ان کے لیے کوئی غم کی بات بھی نہیں۔ ڈر کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے، ڈر کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے، اور غم کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے۔ یہ قاعدہ ہے آدمی کی طبیعت کا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یاد رکھو، الا یاد رکھو، اللہ کے دوستوں پر، اللہ کے تابع داروں پر کوئی خوف نہیں ہے اور کوئی غم نہیں ہے۔ بہت بڑا انعام ہے یہ، بہت بڑا انعام۔ آدمی کسی اجنبی جگہ پر جاتا ہے تو اس کو خوف ہوتا ہے کہ میں جاتا ہوں، پتہ نہیں وہاں میرے لیے کیا سہولت ہوگی، کیا دشواری ہوگی، اس ملک میں جا رہا ہوں، پتہ نہیں اس ملک میں میرا قدم جمے گا نہیں جمے گا، ویزا ملے گا نہیں ملے گا، حالات کیسے رہیں گے۔ خوف کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے،
اور غم کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے کہ جن چیزوں کو چھوڑ کر آدمی جا رہا ہے اس کا غم ہوتا ہے. ہاں، بال بچوں کو چھوڑا ہے، کاروبار کو چھوڑا ہے، جی ہے، اور کہ نئی مدت کے لیے جا رہا ہے یا خدا نخواستہ جیل میں جا رہا ہے، ہاں تو اس کو غم بھی ہوتا ہے اور خوف بھی ہوتا ہے. کہ خوف تو آگے کے لحاظ سے ہے اور غم پیچھے کے لحاظ سے، کہ جن کو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں پتہ نہیں ان کا کیا ہوگا، ان کی دیکھ بھال کون کرے گا. ہاں، بہت سے مسائل ہیں جو چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے تابع داروں کو یہ بشارت سنائی کہ جن لوگوں نے دنیا میں اللہ کی تابع داری کے ساتھ اپنی زندگیاں گزاری ہیں ان کے لیے خوف نہیں ہے، مستقبل میں کوئی خوف نہیں، اور جس حال کو یہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اپنے پیچھے والوں کو، ان کے بارے میں کوئی غم کی بات نہیں. تو غم کا تعلق ماضی سے ہے، خوف کا تعلق مستقبل سے ہے. اللہ نے اپنے تابع داروں کو یہ بشارت دی ہے کہ وہ دنیا چھوڑ کر آخرت میں آئیں گے، ان کے لیے کوئی غم کی بات نہیں ہے. کہ ان جن کو پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں ہم ان کے والی ہیں، ہاں ہم ان کے والی ہیں، اور جو آگے کے معاملات ہیں اس معاملات میں ہم ان کی قدر کریں گے. کیوں کہ انہوں نے ہماری تابع داری کی. تو یہ بشارتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی ذمہ داریوں کو زندگی میں صحیح ادا کرنے کے لیے، کہ ماضی میں بھی کوئی بات نہیں ہے، مستقبل میں بھی کوئی بات نہیں ہے. اس لیے کہ آخرت کا معاملہ ہے. نبیوں کی دعوت میں اور ان کی تعلیم میں سب سے زیادہ اہمیت آخرت کو دی جاتی ہے. سب سے زیادہ اہمیت وہ آخرت کو دیتے ہیں کہ دنیا میں ایسی زندگی گزرے کہ تمہاری آخرت بنے، ایسی زندگی نہ گزرے کہ آخرت بگڑے. کیونکہ دنیا تو گزر جائے گی اور آخرت بگڑ گئی تو یہ کہاں جائے گا؟ یہ کہاں جائے گا؟ دنیا رہی نہیں، آخرت بنی نہیں. یہ ہلاکت کہلاتی ہے کہ ہلاک ہو گیا. ہاں، اب اس کا کوئی مددگار نہیں ہے، اس کا کوئی سہارا نہیں ہے، اس کے لیے بھگتنا ہی بھگتنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کے ایک بات بتائی. ہاں، نبی ہیں، سچے ہیں، پھر بھی قسم کھا کر کوئی بات سمجھاویں تو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ چیز کتنی اہمیت ہوگی، کتنے نازک ہوگی. تو فرمایا والذی نفس محمد بیدہ ما بعد الموت دار الا الجنت او النار. اس پروردگار کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری زندگی ہے. آپ فرما رہے ہیں، اللہ کی قسم کھا رہے ہیں کہ میں اس پروردگار کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری زندگی ہے. کیا کہنا فرمانا چاہتے ہیں قسم کھا کر کہ ما بعد الموت دار الا الجنت او النار، کہ موت کے بعد آدمی کا ٹھکانہ یا جنت بنے گی یا دوزخ بنے گی. دونوں میں سے ایک، دوسری نہیں، دونوں ہی ایک بنے گی. یا یہ جہاں سے جائے گا تو اپنی جنت بنا کر جائے گا، یہاں سے جائے گا تو دوزخ بنا کے جائے گا. ہاں، یہ بہت اہم بات ہے کیونکہ زندگی تو روز بروز ختم ہونے پر ہے، ہمارے قبضے میں نہیں ہے، ختم ہونے پر ہے. روز روز ہاں کٹ رہی ہے. جیسے برف کے سلے کو دھوپ میں چھوڑو تو وہ روز تھوڑی 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 پگھل رہی ہے. ہاں، پگھل جائے گی وہ سورج کی گرمی سے. تو ایسی زندگی کے رات دن کے گزرنے سے وہ روز روز ختم ہوتی ہے. پھر ختم ہو کر پھر آخرت ہے. ہاں،
تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رہبری فرمائی ہے کہ اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کر دیا ہے. یہ انعام ہے، یہ انعام ہے اللہ کا کہ ساری دنیا کی نعمتیں، ساری دنیا کی چیزیں ہمارے لیے پیدا ہوئی، اور کسی کے لیے نہیں، ہمارے لیے. دنیا کی تمام چیزیں تمہارے لیے پیدا کی. بعض چیزوں کا نفع معلوم ہوتا ہے، بعض چیزوں کا نفع معلوم نہیں ہوتا. بعض چیزوں کی ضرورت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ چیزیں بہت ضروری ہے، اور بعض چیزیں ہوتی ہے اور آدمی کو اس کی ضرورت کا اندازہ ہوتا نہیں، لیکن ہے وہ ان کے لیے. ہاں، یہ تو نعمت جتائی. انبیاء کرام کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ وہ بندوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اللہ کے انعامات، اکرامات ان کو بتاتے ہیں. دو چیزیں ان کی دعوت میں ہوتی ہے، ایک اللہ کے انعامات، اکرامات ان کو بتاتے ہیں کہ تم سوچو کہ تمہارے ساتھ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، تو اللہ کی نعمتوں کی طرف متوجہ کرتے ہیں تاکہ اللہ کی محبت پیدا ہو جائے. کیونکہ نعمت اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے نعمت دی ہے بغیر مانگے، تو نعمت دینے والا، احسان کرنے والا، اس کی محبت طبعی طور پر ہوتی ہے. تو اسے کہا تھا اللہ کی نعمتیں دیکھو. دوسری چیز سمجھائی ہے انہوں نے اللہ کی قدرت سمجھائی ہے. یہ دو چیزیں ان کی دعوت میں ہوتی ہے. ایک نعمت سمجھانا کہ تمہارے ساتھ یہ نعمتیں ہیں، وہ اللہ نے تم کو دی ہیں فائدہ اٹھانے کے لیے یا نقصان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا ترقی کرنے کے لیے یہ نعمتیں دی ہے. اور ایک کہ قدرت بتائیے، قدرت سمجھائیے. ہاں، اللہ کی قدرت وہ اللہ کی اپنی صفت ہے، لا محدود ہے. وہ قدرت لا محدود ہے. ہاں، اس قدرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے. ہاں، اسی قدرت سے حالات بڑھاتے ہیں، حالات گھٹاتے ہیں، حالات اچھے بناتے ہیں، حالات ناگوار بناتے ہیں. رات چھوٹی کر دی، دن بڑا کر دیا، دن چھوٹا کر دیا، رات بڑی کر دی. ایسے لوگوں کے حالات تنگ کر دیے، لوگوں کے حالات کھول دیے، دن بڑا کر دیا، رات چھوٹی. یہ مثالیں کہ رات کو دن میں داخل کر دیا، دن بڑا ہو گیا، دن کو رات میں داخل کر دیا، رات بڑی ہو گئی. یہ تو یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ تمہارے حالات کو کبھی تنگ کر دیں گے اور تمہارے حالات کو کبھی کھول دیں گے، تاکہ اللہ کی قدرت سمجھ میں آوے. اور قدرت سمجھ کر قدرت والے کے سامنے جھکنا، ہاں، یہ بہت پسند ہے اللہ کو کہ اللہ کی نعمت کو بھی سمجھو، اللہ کی قدرت کو بھی سمجھو، پھر اللہ کے سامنے جھکو. جھکو اللہ کے سامنے اس کی قدرت کی وجہ سے، اس کی نعمت کی وجہ سے. ہاں، اور اسی کو انبیاء کرام نے سمجھایا ہے. کبھی نعمتیں سمجھاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے قوم پر بہت نعمتیں ہوتی تھی تو وہ ان کو نعمتیں سمجھاتے ہیں. یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم. قرآن شریف پڑھیں گے آپ تو موسیٰ علیہ السلام کی دعوت، ان کی تبلیغ، اس میں یہ چیز ملے گی. اے میری قوم، اللہ کی نعمتوں کا دھیان کرو کہ کیا نعمتیں دی. تو بڑی بڑی نعمت ہے. اذ جعل فیکم انبیاء، تمہارے اندر اللہ نے اپنے نبی پیدا کیے ہیں. کسی قوم میں اللہ کا نبی پیدا ہو جاوے اور ایک نہیں ہزاروں، تو یہ بہت بڑا شرف ہے اس قوم کے لیے کہ اس قوم میں اللہ کے پیغمبر آئے. تو بنی اسرائیل میں بہت پیغمبر آئے، تو اس لیے کہہ رہے یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء. تمہارے اندر انبیاء پیدا کیے، نبی پیدا کیے تمہاری قوم میں. ہاں، یہ ایک روحانی اور ایمانی عزت ہے، روحانی اور ایمانی عزت. ہاں، کہ نبی کی قوم ہے. ہاں،
اور اس قوم کا یہ نبی ہے، تو یہ ایک روحانی اور ایمانی عزت ہے۔ تو کہا کہ جعل فیکم انبیاء، دوسرا مادی عزت بھی تم کو دی ظاہری، وجعلکم ملوکا، اور اللہ نے تمہارے لیے بادشاہتیں دی ہیں۔ تو بنی اسرائیل میں بادشاہ بھی ہوئے، بنی اسرائیل میں نبی بھی ہوئے، تو ان کی روحانی ایمانی اور مادی ظاہری ہر قسم کی نعمتوں کو یہ دلا رہے ہیں، یاد دلا رہے ہیں کہ وجعلکم ملوکا، اللہ نے تمہیں بادشاہتیں دی اور تم کو لوگوں پر بادشاہ بنایا، اور بہت سی نعمتیں دی ہیں، کھانے پینے کی استعمال کی۔ وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، جو کسی کو نہیں ملی وہ تم کو ملی ہے۔ تو دعوت دینے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی قدرت سمجھاؤ، اللہ کی نعمت سمجھاؤ، اور اللہ کی قدرت کو سمجھو، اللہ کی نعمت کو سمجھو، اور پھر اللہ کی تابعداری کو اپنے ذمے لو۔ قدرت اس لیے سمجھائی ہے کہ جس طرح قدرت سے یہ سارے کام بنا بنا کر اللہ نے دیے ہیں، نعمتیں دیے ہیں، جب ناراض ہوں گے تو قدرت سے اس کو بگاڑ بھی دیں گے۔ جو راحت کے اسباب دیے ہیں، جو نعمت کے اسباب دیے ہیں، جو زندگی میں سکون دیا ہے، وہ چھین لیں گے۔ قدرت ہے، دینے کی قدرت ہے، چھیننے کی قدرت ہے۔ دینے کی بھی قدرت ہے، چھیننے کی بھی قدرت ہے۔ جب چاہیں گے ناراض ہوں گے تو چھین لیں گے۔ اب پریشان ہو گئے، چھین لی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پناہ مانگتے تھے اور دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ کوئی نعمت آوے وہ چھینی نہ جاوے، وہ چھینی نہ جاوے، بلکہ اس سے فائدہ ہوتا رہے۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ نعمتوں پر زوال نہ آوے۔ نعمت تھی وہ زائل ہو گئی، مال تھا وہ ہاتھ سے نکل گیا، تندرستی تھی مثال کے طور پر وہ ہاتھ سے نکل گئی، آنکھوں میں بینائی تھی وہ چلی گئی۔ سوچ ہے کہ کتنا بڑا مسئلہ ہو جائے گا نعمت کا زوال۔ نعمتوں کا زوال مسائل پیدا کر دے گا، مشکلات کھڑی ہو جائے گی۔ اس لیے بندہ بن کر رہنے میں فائدہ ہے تاکہ نعمتوں میں زوال نہ آوے۔ تو پھر نعمتوں میں کیسا رہنا ہے؟ نعمتیں مانگ رہے ہیں، نعمتوں میں زوال نہ آوے، تو پھر نعمتوں میں کیسا رہنا ہے؟ کھا پی کے خوش رہنا ہے، ایسا ہے کہ کھا پی کے خوش رہیں گے کہ نہ، بلکہ اس کی ہم کو تعلیم دی ہے کہ نعمتوں میں کیسے رہو گے اور نعمتوں کا کیسا استعمال کرو گے۔ جی ہاں، نعمتوں کو کیسے استعمال نعمتوں کا کیسے استعمال کرو گے، تو اس کی بھی تعلیم دی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں دین کو سیکھنے کی بہت ضرورت ہے۔ دین سیکھیں گے تو یہ ساری چیزیں ملے گی۔ دعوت و تبلیغ وہ سیکھنے سکھانے کے لیے ہے، ورنہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم کو کون مسلمان بنائے گا؟ پھر دعوت و تبلیغ ہمارے ذمہ کیوں آئی ہے؟ کہ ہم اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھیں، اور اس کی گہرائیوں تک پہنچنے کی کوشش کریں تاکہ اس پر زوال نہ آوے، اس پر زوال نہ آوے، ناقدری سے زوال آتا ہے، ناقدری سے زوال آتا ہے۔ اس کی مثالیں اللہ نے سمجھائی ہے کہ کوئی نعمت میں ناقدری نہ کرے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے کہ اللہ نعمت بھی ملے اور وہ نعمت کا استعمال ایسا ہو جاوے کہ تیرے اصل کام میں وہ نعمت ہمارے لیے مددگار بن جاوے۔ جو نعمت ملی ہے وہ اصل کام میں مددگار بنے۔ یہ نعمتوں کے استعمال کی طرف رہبری ہے کہ جو نعمت ملے وہ زندگی کا جو اصلی مقصد ہے
اس میں یہ نعمت مددگار بنے۔ ایک ہوتا ہے زندگی کا مقصد، ایک ہوتی ہے زندگی کی ضرورت۔ مقصد میں مددگار بنے، ضرورت میں تو ہر کوئی وہ مدد میں لے گا، اس میں کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن زندگی کے مقصد میں وہ نعمت مددگار بنے، رکاوٹ نہ بنے۔ یہ تعلیم ہے اور اس کو سمجھنا ہے کہ نعمتیں کیوں دی جاتی ہے، نعمتیں کیوں دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کریم ہے، کریم ہے اللہ، اس کا برتاؤ اپنے مخلوق کے ساتھ کرم کا ہے۔ کرم کہتے ہیں بخشش کو، بخشش دینا ہی دینا، دینا ہی دینا، اور دینا بھی اپنی شان سے۔ دینے کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک صورت دینے کی یہ ہوتی ہے کہ جس کو دے رہے ہیں اس کی حاجت دیکھ کر دے رہے ہیں، اس کی ضرورت دیکھ کر دے رہے ہیں۔ یہ دینا دنیا میں ہے کہ اس بیمار کو اتنی حاجت ہے، اس کو اتنی دوا، اس غریب کو اتنی ضرورت ہے، اس کو اتنا اناج۔ تو ایک دینا ہوتا ہے حاجت کے حساب سے، وہ ہے دنیا میں، لوگ ایک دوسرے کی حاجت دیکھتے ہیں اور دیتے ہیں، جی ہاں، اس کو سخی کہتے ہیں۔ حاجت دیکھ کر دے دے وہ سخی، جی ہاں، کہ سخی دیکھتا ہے کہ اس کو یہ حاجت لے بھائی۔ تو سخاوت بھی اچھی چیز ہے، اسلام میں سخاوت کو پسند کیا گیا ہے کہ مسلمان سخی رہے۔ یہ بھی اس میں بات آ گئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لے گئے ہجرت کر کے، پھر مدینے میں رہنا ہوا، وہاں کے لوگوں نے ساتھ دیا، آپ نے ان سے فرمایا سخی بنو، ہاں سخی بنو، سخی رہو۔ جاہلیت کے زمانے میں تو بہت سخاوت کرتے تھے، مال لٹاتے تھے، دین آیا تو پھر کیسے تنگی ہو گئی، مٹھی ہو گئی، اس لیے سخی رہو۔ تو سخاوت بھی ہے کہ دوسروں کی ضرورت پوری کرے۔ اللہ تعالیٰ کی شان تو سخاوت سے اوپر ہے کہ سخی ضرورت دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف ضرورت کو نہیں دیکھتے بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی شان سے دیتے ہیں۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنی شان سے دیتے ہیں، اس لیے اللہ بہت دیتے ہیں، بے حساب دیتے ہیں، بغیر مانگے دیتے ہیں۔ ہاں اس لیے کہ اللہ کا کرم بہت زیادہ ہے، اور انبیاء کرام یہی یاد دلاتے ہیں کہ تم اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کے کرم کو سوچو اور سوچ کر کے اس کی تابعداری کرو۔ تمہارے ساتھ معاملہ اللہ تعالیٰ کا لینے کا نہیں ہے، دینے کا ہے، دینے کا ہے، دیتے چلے جاتے ہیں، روز روز زندگی دیتے ہیں۔ ہاں آدمی صبح صحیح سلامت اٹھتا ہے تو کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے کہ صبح صحیح سلامت اٹھا، ہاں تو بڑی نعمت ہے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ تمہارے بدن میں 360 جوڑ ہے، انسانی بدن میں 360 جوڑ۔ جب تم اپنی نیند میں سے صحیح سلامت اٹھو تو 360 جوڑوں کا صدقہ ادا کرو، 360 صدقے، ہاں کہ صبح صحیح سلامت اٹھا۔ ایک نعمت ہے کہ آدمی صبح صحیح سلامت اٹھے۔ ہاں بعض دفعہ ایسا نہیں ہوتا، بعض دفعہ تو اٹھتا ہی نہیں، نیند میں مر گیا، اور بعض دفعہ نیند میں بیماری آ گئی، آدھی رات کو بیمار ہو گیا۔ تو فرمایا جب تم اپنی نیند میں سے اٹھو تو تمہارے 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ کا صدقہ ادا کرو۔ اس نعمت پر کہ اپنی نیند میں سے صحیح سلامت اٹھو۔ ایسی چیزیں فضائل کے باب میں ذکر کی جاتی ہے، اس فضائل کے باب میں یہ چیزیں ذکر ہوتی ہے۔ ہماری دعوت کے کام کا تعلق فضائل سے ہے، ہماری توجہ اس کی طرف ہے نہیں، فضائل کی طرف۔ جی ہاں
ورنہ بہت کچھ اللہ سے لینے کے یہ فضائل میں راستے ہیں. تو آپ نے فرمایا تم صحیح سلامت اٹھو گے تو تمہارے 360 جوڑ صحیح سلامت اٹھے. ہر جوڑ کی طرف سے 360 صدقے روز دو. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اتنے صدقہ دینے کی ہمارے اندر کہاں طاقت. انہوں نے ہم سے پہلے ہی وکالت کر لی ہے. جی ہاں انہوں نے ہم سے پہلے ہی، ورنہ ہم بھی کہتے ہیں کہ اتنے صدقے کیسے ادا ہو رہے ہیں، تو انہوں نے پہلے ہی وکالت کر لی ہماری. اللہ ان کو جزا خیر دے. پوچھنے کی بات پوچھ لی، مشکل کا حل پوچھ لیا. یہ صحابہ کا احسان ہے بعد والی امت پر. جی ہاں تو یہ اس نے کہا کہ 360 صدقے کہاں سے لائیں گے، اور وہ بھی روز، کیونکہ روز دن میں ذمہ دار ہوتے ہیں. فرمایا اچھا نہیں کر سکتے 360 صدقے، تو ایسا کرو کہ 2 رکعت نماز چاشت کی پڑھ لیا کرو. چاشت کی نماز پڑھنا یہ حضور کی سنت ہے، جیسے تہجد پڑھنا حضور کی سنت ہے. چاشت کی نماز پڑھنا حضور کی سنت ہے. تو کہا صدقہ نہیں دے سکتے ان جوڑوں کے شکریہ میں، تو 2 رکعت نماز چاشت کی پڑھ لیا کرو. 2 رکعت تو گھر میں نہیں، چاشت کی نماز پڑھ لیا کرو. ہاں تاکہ وہ جوڑوں کی صحیح سلامتی کا صدقہ ہو جائے. یہ طریقہ ہوتا ہے زندگیوں کو عمل پر ڈالنے کے لیے. ہاں کہ صحیح سلامت اٹھے تو یہ نہیں کہ اٹھے پھر کھانے کمانے میں لگ گئے، کہ الحمدللہ اللہ نے صحیح سلامت اٹھایا تو اس کا شکریہ ادا کرو. یہ چاشت کی نماز پڑھو. تو چاشت کی نماز پڑھنا حضور کی سنت ہے. جیسے تہجد کی نماز حضور پڑھتے تھے، وہ تہجد کی نماز آپ کی سنت ہے. چاشت کی نماز بھی آپ کی سنت ہے. سفروں میں بھی آپ چاشت کی نماز پڑھتے تھے. جی ہاں مکہ معظمہ میں جانا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتح مکہ کے وہ موقع پر، تو وہاں پہنچ کر اپنی بہن، آپ کی بہن تو نہیں تھی لیکن چچا کی بیٹی تھی، ام ہانی، حضرت علی کی سگی بہن ہے، آپ کی چچا زاد بہن ہے، ان کے گھر میں آپ اترے تھے، بہن کے گھر. تو غسل فرما کر وہاں آپ نے چاشت کی نماز پڑھی 8 رکعت. تو میں نے یہ بات اس پر کہی کہ 360 جوڑ سلامت روز ہوتے ہیں، اس کا کیا شکریہ. ہاں کہا کہ اس کا شکریہ یہ ہے کہ چاشت کی نماز پڑھو، 2 رکعت نماز پڑھو تو اس میں 360 جوڑ استعمال ہوں گے 2 رکعت میں، رکوع سجدہ. تو تمہارا شکریہ ادا ہو جائے گا. جی ہاں عبادت کے فضائل بیان کرنا اور عبادت کی طرف مختلف پہلو سے اللہ کی طرف بندوں کو متوجہ کرنا، یہ دعوت میں ہوتا ہے. یہ دعوت ہے. اس طرح سے متوجہ کیا، اس طرح سے متوجہ کیا تاکہ زندگیوں کا رخ اللہ کی عبادت کی طرف ہو جائے. کیونکہ دعوت عبادت کے لیے ہوتی ہے. دعوت عبادت کے لیے ہوتی ہے. جی ہاں جان مال کی طاقت بھی عبادت کے لیے ہوتی ہے. اور عبادت کا مفہوم صرف نماز روزہ زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے سامنے ہماری زندگی عبادت اور بندگی والی بنے. ہم اس کے بندے ہیں تو ہماری زندگی بندگی والی بنے، کہ ہم ہر کام میں اس کے بندے ہیں. جی ہاں اس لیے کرنے کے کام کیے جائیں گے، نہ کرنے کے کام چھوڑے جائیں گے، تب تو ہوگا بندگی کا حق. اور چھوڑنے کا کام چھوڑے نہیں، کرنے کا کام کیے نہیں، تو پھر بندگی کا کیا مطلب ہے. اس لیے دعوت عبادت کی ہوتی ہے. دعوت عبادت کی ہوتی ہے، اور عبادت کا مفہوم صرف نماز پڑھنا نہیں، بلکہ اپنی زندگی کو، اپنی جان مال کو، اپنی صلاحیتوں کو حق پر لگانا. اپنی صلاحیتوں کو حق پر لگانا، ہاں تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو کر کے دنیا آخرت بنا دے. عبادت کا مفہوم وسیع ہے. عبادت میں ایمان بھی آ جائے گا، کیونکہ ایمان کے بغیر تو عبادت صحیح ہوتی نہیں ہے، قبول ہوتی نہیں ہے. کہ اللہ سے تعلق پیدا کرنا، اللہ سے تعلق پیدا کر کے اس کا حق ادا کرنا،
اور وہ عبادت ہے یعنی جان اور مال کا استعمال اللہ کے حکموں کے مطابق ہو جاوے. ہاں دعوتی زندگی کہ دعوتی زندگی میں آزادی ختم، دعوتی زندگی میں آزادی ختم کہ کوئی آزاد رہ کر اللہ کا عابد نہیں بن سکتا. ہاں آزادی یہ شیطان کا کام ہے کہ وہ آزاد ہو گیا، اللہ نے اسے اللہ کے حکم سے اس نے انکار کر دیا کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کرتا. جی ہاں یہ آزادی ہے. تو آزادی کے نتیجے میں اس پر لعنت ہوئی قیامت تک. تو آزادی کہ یہ شیطان کا راستہ ہے اور ہم کو شیطان کے راستے پر جانے سے منع کیا ہے. یا بنی آدم الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. اتنی صاف بات کہی. اے آدم کے اولاد، تم سے یہ عہد نہیں ہوا تھا کہ شیطان کے پیچھے نہیں جاؤ گے؟ یہ عہد ہوا ہے کہ کوئی اس کے پیچھے نہ جاوے، ہاں کوئی اس کی تابعداری نہ کرے. تو پھر کیا کرے؟ وَأَنِ اعْبُدُونِی، میری عبادت کرو، بجائے شیطان کی تابعداری کرنے کے میری عبادت کرو. کہ میری عبادت ہوئی تو ھذا صراط مستقیم. تو یہ سیدھا راستہ ہوا. سیدھا راستہ ختم ہوتا ہے تو منزل آ جاتی ہے، اور جو راستہ غلط ہوتا ہے وہ تو ختم ہوتا ہی نہیں، اس میں آدمی ہلاک ہو جاتا ہے. سیدھے راستے کی علامت یہ ہے کہ سیدھا راستہ چلتے چلتے پھر آخر میں اپنی منزل آتی ہے کہ جی میرا ٹھکانہ آ گیا. ہاں اور سفر اور رفتار پوری ہو گئی. تو سیدھا راستہ وہ ہے جو منزل تک پہنچاوے. ہاں منزل کیا ہے؟ کہ منزل میں ہر آدمی کو اپنے آخرت میں خدا کی رضا مل جائے. ہاں یہ منزل ہے، یہ منزل ہے، وہاں سے واپس نہیں آنا ہے. جی ہاں تو اس لیے چلنا ہے یہاں تک کہ منزل پر پہنچ جاوے، اپنے آخرت میں اللہ رضا تک پہنچ جاوے. یہ دعوت کا تقاضا ہوتا ہے کہ زندگیوں کو عبادت والی بنائی جائے. مال کی آزادی، جان کی آزادی اور دوسری قسم کی آزادیاں یہ ختم. اب پابندیاں آ جائے گی، اور جتنی پابندیاں اتنے انعامات، جتنی پابندی اتنا انعامات. اللہ کا یہ دستور ہے جو جتنا اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے کاموں کا پابند بنائے گا اتنے انعامات کے دروازے کھولیں گے. ہاں اور جو اپنے آپ کو آزاد بنائے گا وہ اللہ کے انعام کرم سے محروم ہوتا چلا جائے گا. یہی دعوت کی غرض ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے انعام کا حقدار بنائیں، یعنی اس کے حکموں کا تابعدار بنائیں. اس میں سب سے پہلے ایمان ہوتا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، جیسا ایمان لانے کا حق ہے. اللہ کو ایسا مانو جیسے ماننے کا حق ہے کہ وہ ایک ہی ہے، اکیلا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. ہاں زمین آسمان ساری کائنات اسی نے بنائی ہے، اور کائنات میں اسی کی چلے گی، اسی کا حکم چلے گا، اور اسی کے پیدا کرنے سے چیزیں پیدا ہوگی. الا لہ الخلق والامر. یاد رکھو مخلوق بھی اللہ کی اور فیصلہ بھی اللہ کا. تو مخلوق بھی اللہ پیدا کریں گے، اس پر فیصلے بھی اللہ کے چلیں گے. حیات کے، موت کے، نفع کے، نقصان کے، عزت کے، ذلت کے، یہ فیصلے ہوتے ہیں آسمانوں سے. تو مخلوق بھی اللہ کی ہے، فیصلے بھی اللہ کے. بس سب کچھ اللہ کا ہے. جی ہاں سب کچھ اللہ کا ہے. تو پھر تمہیں کیا ملے گا؟ کہ تمہیں عبادت کا حکم ملے گا. ہاں بندوں کو عبادت کا حکم ملے گا. خدا کی خدائی میں کوئی شریک نہیں ہے. بندے جو ہیں وہ اللہ کی عبادت اور تابعداری کے لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ اللہ پر ایمان لا کر اس کے حکموں کو سمجھیں. جب اس کے حکموں کو سمجھیں گے تو اللہ ان کے حالات بنائیں گے. ہاں اللہ نے حالات کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اسباب بندوں کے ہاتھ میں دیے ہیں. یہ ترتیب ہے. مثال کے طور پر دوا تو آپ کے ہاتھ میں ہے، دوا تو آپ لے آئیں گے دکانوں سے، لیکن شفا اور تندرستی اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. اللہ چاہے گا تو دوا سے شفا ملے گی، اور نہیں چاہے گا تو نہیں ملے گی.
اسباب بندوں کو دیے ہیں، حالات اپنے پاس رکھے۔ جی ہاں، ہتھیار والے کو ہتھیار دیے، لیکن اللہ نے حفاظت اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ بعض دفعہ ہتھیار ہوتے ہیں، حفاظت نہیں ہوتی، ہتھیار کے ساتھ مار ڈالا۔ ایسے مال کے ساتھ راحت، کہ مال دیا تو ادھر کہ مال دیا تو راحت بھی ملے گی، کہ بعد مال بھی ہے، مصیبت بھی ہے۔ ہاں، تو حالات کو اپنے قبضے میں رکھا ہے، اسباب کو بندوں کے قبضے میں دیا ہے، اور اسباب بندوں کے قبضے میں ہونا یہ بندوں کا امتحان ہے۔ ہاں، کہ امتحان کے طور پر ہم نے تم کو یہ سب چیزیں دی ہیں۔ ہاں، زینت کی چیزیں، ترقی کی چیزیں، ضرورت کی چیزیں، یہ دی اللہ نے۔ زینت کی چیزیں بھی دی ہے، ضرورت کی چیزیں بھی دی ہیں، ترقی کی چیزیں بھی دی ہیں۔ ہاں، یہ سب ہے، اس کو دنیا کا متاع کہتے ہیں۔ یہ چیزیں اللہ نے دنیا میں دی ہے۔ یہ کیوں دی ہے؟ کہ یہ چیزیں دیکھ کر ہم تمہارا امتحان کریں گے کہ تم ان چیزوں میں کیسے چلتے ہو۔ ہاں، یہ حدیثوں میں یہ سب چیزیں اللہ دے دیں گے، اور دے کر کے یہ دیکھیں گے کہ ان چیزوں میں تم کیسے چلو گے، اپنی زندگی کیسے گزارو گے، چیزیں والے بنو گے یا حکم والے بنو گے۔ پہلے زمانے میں عام طور پر انبیاء کرام جو بھیجے گئے ہیں وہ چیزوں والوں کے پاس، اسباب والوں کے پاس بھیجے گئے ہیں، کیونکہ وہ اسباب میں رہ کر اپنے آپ کو بگاڑ رہے تھے، تو ان کو اپنے اسباب میں بگاڑ سے بچانے کے لیے ہر نبی ایک دعوت لے کر آتا تھا۔ مثال کے طور پر فرعون کو حکومت دی تھی، تو اس نے حکومت کو بھی بگاڑا، اپنے کو بگاڑا، قوم کو بگاڑا۔ ہاں، اپنے قوم کو بگاڑا۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنَ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، کہ فرعون نے اپنے قوم کو بہکا دیا، سمجھایا نہیں۔ اس کی زندگی کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے قوم کو سمجھاتا کہ حق یہ ہے، ناحق یہ ہے، لیکن اس نے اپنے قوم کو بہکا دیا۔ تو اس کے بہکانے پر نبی آیا تاکہ وہ اپنے ملک میں اور اپنے قوم میں صحیح زندگی گزارے۔ تو میں نے کہا پہلے زمانے میں اسباب والوں کے پاس انبیاء آئے، عام طور پر قوم سبا کو زمین جائیدادیں دی تھی، ہاں، اور بہت خوشحال بنایا تھا۔ جی ہاں، باغات ان کے اور پانی اور ہر قسم کی سبزی، ہاں، اور پھل پھول، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، کیونکہ نعمتیں دی ہے۔ تو نعمتوں میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس 13 نبی بھیجے، قوم سبا کے پاس، یہ یمن میں تھی، 13 نبی ان کے پاس بھیجے گئے، لیکن انہوں نے مانا نہیں، اپنی نعمتوں میں وہ مست رہے۔ جب اپنی نعمتوں میں مست رہے تو پھر ان کو سزا کے طور پر ان کی نعمتوں پر زوال آیا۔ ہاں، ان کی نعمتوں پر زوال آیا کہ اللہ تعالیٰ کمال بھی دے سکتا ہے، زوال بھی دے سکتا ہے، دونوں قدرتیں ہیں۔ جی، انعام اور عطا یہ بھی اللہ جانتے ہیں، چھیننا بھی جانتے ہیں، کہ کوئی چیز دی تھی چھین لی۔ ہاں، یہ اس لیے انبیاء کرام آتے ہیں اور اسباب والوں کو ڈراتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اسباب بھی چھین لیے جائیں اور اللہ بھی ناراض ہو جاوے۔ اس لیے اپنی زندگی اپنے اسباب میں صحیح کرو۔ ہاں، ہمارے نبی تو ساری دنیا کے انسانوں کے نبی ہیں، ہر طبقے کے نبی ہیں۔ آپ کی دعوت میں یہ ساری باتیں ہیں، ساری باتیں، ہاں، ہر طبقے کے لیے کامیابی کا بھی سامان، کامیابی کا سامان ہر طبقے کو دیا گیا ہے۔ آپ کی دعوت میں ہر طبقے کو تعلیم دی گئی ہے کہ وہ اپنی کامیابی کیسے حاصل کرے گا۔ تاجر کی تجارت، زمیندار کی زمینداری، حاکم کی حکومت، مزدور کی مزدوری، یہ 4 شعبے ہوتے ہیں زندگیوں کے گزران کے لیے دنیا میں۔
حاکموں کی حکومت، تاجروں کی تجارت، زمینداروں کی زمینداری، مزدوروں کی مزدوری، یہ 4 شعبے ہوتے ہیں زندگیوں کے گزارے کے لیے۔ معیشت کہتے ہیں، گزارا زندگی کا ان 4 شعبوں پر ہوتا ہے۔ تو دین آیا تو ان 4 شعبوں والوں کو رہبری دی دعوت کے ذریعے سے۔ یہی ہمارا کام ہے۔ اس دعوت میں یہی بات ہے کہ ہر شعبے والا اپنی زندگی اپنے شعبے میں دین کے ساتھ گزارے، صرف اپنے شعبے کا نفع نہ دیکھے، کہ حاکم اپنے عہدے میں خالی اپنی عزت نہ دیکھے، اور تاجر اپنی تجارت میں صرف نفع نہ دیکھے، اور زمیندار اپنی زمین میں زمین کی پیداوار کو صرف نہ دیکھے، ایسے مزدور اپنی مزدوری کو نہ دیکھے، بلکہ جس طرح مزدور مزدوری کو دیکھتا ہے، تاجر تجارت کے نفع کو دیکھتا ہے، حاکم حکومت کے اقتدار کی عزت کو دیکھتا ہے، اپنے دین کو بھی دیکھے۔ ہاں، اپنے دین کو بھی دیکھے کہ اپنے دین کے ساتھ ان شعبوں میں رہو۔ اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اور دعوت کی محنت کو دنیا میں قائم فرمایا کہ دعوت کے ذریعے سے ان تمام شعبوں کی بھلائی ہو جائے گی، اور ان کو دنیا کی برکتیں ملے گی، آخرت کا بدلہ ملے گا۔ تاجر کو تجارت کی برکت ملے گی اور آخرت میں تجارت کا بدلہ ملے گا۔ دونوں باتیں ہوگی، جیسے نماز پڑھنے سے نماز کی برکت بھی ملتی ہے اور نماز کا بدلہ بھی ملتا ہے، ایسے تاجر کو تجارت کی برکت ملے گی اور اس کو تجارت کا بدلہ بھی ملے گا۔ کہ تجارت کے فضائل ہیں، زمینداری کے فضائل ہیں، مزدوری کے فضائل ہیں، اقتدار اور عہدے کے فضائل ہیں۔ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو دعوت سمجھاتے تھے تو یوں فرماتے تھے کہ ہمارے دین میں ہر شعبے کے لیے فضائل ہیں، ہر شعبے کے لیے مسائل ہیں، کیونکہ ہم ہر شعبے کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، ہر شعبے والے کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ جیسا موسیٰ علیہ السلام نے حاکموں کو بلایا، ہاں، شعیب علیہ السلام نے تاجروں کو بلایا، ان کے لیے بھیجے گئے تھے وہ۔ جی ہاں، قوم سبا میں جو پیغمبر آئے ان زمینداروں کو انہوں نے اللہ کی طرف بلایا۔ تو اپنے اپنے شعبے میں کام کرنے والوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے نبی آتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے آئے۔ اس لیے تمام شعبے والوں کو بتایا کہ جس طرح تم اپنی ضرورتوں کے لیے ان شعبوں میں لگے ہو ٹھیک ہے، لیکن ان شعبے کے دین کو بھی سمجھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا دین دیا ہے کہ جو ہر شعبے کے لیے دین ہے، روشنی کی طرح ہے آپ کا دین۔ ہر جگہ روشنی چاہیے، سڑک پر بھی روشنی چاہیے، گھر میں بھی روشنی چاہیے، ہاں، ہر حاجت کی جگہ پر روشنی چاہیے۔ آپ کو جو دین دیا ہے وہ روشنی ہے، قرآن حدیث کی روشنی ہے وہ۔ قرآن بھی نور ہے اور آپ کی سنتیں اور حدیثیں بھی نور ہے، وہی دین ہے۔ اصل دین قرآن اور حدیث ہے، قرآن اور حدیث، اور قرآن اور آپ کی سنتیں وہ۔ تو ہر شعبے کے لیے قرآن شریف میں اور حدیث شریف میں رہبری ہے، وہی اصل ہے۔ تو دعوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح اپنے شعبوں کو چلا رہے ہو، اپنے شعبوں کے دین کو بھی سنبھالو۔ ہاں، اپنے اپنے شعبوں کے دین کو بھی سنبھالو۔ جس طرح شعبے کو سنبھالو، تاجر تجارت سنبھال رہا ہے تاکہ کھوٹ نہ آوے، زمینداری کی محنت کرتا ہے تاکہ زمین کی پیداوار ہو جاوے، ہاں، مزدور مزدوری کرتا ہے تاکہ ہاتھ میں کچھ آوے، اس طرح اقتدار والے۔ تو ہر شعبے والے جس طرح اپنے شعبے میں محنت کرتے ہیں، ایسے اپنے شعبے میں دینداری کی محنت کرو کہ ان شعبے میں ان کا ایک تو یقین صحیح ہو جاوے کہ میرے شعبے سے میری کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی اللہ سے ہے، اور اصل کامیابی شعبے میں جینے میں نہیں ہے، بلکہ اصل کامیابی تو مرنے کے بعد ہے۔ کامیابی کا ظہور مرنے کے بعد ہوگا۔ ہاں، یہ بتایا کہ شعبے میں سلامتی یہ اللہ کا انعام بھی ہے، امتحان بھی ہے کہ اس شعبے میں اللہ نے سلامت رکھا، تاجر کو تجارت میں، زمیندار کو زمینداری میں، مزدور کے صحیح سلامت رکھا اور کام کرایا، کہ یہ اللہ کا انعام ہے اور یہ اللہ کا امتحان ہے۔ ہاں،
اب اصل کامیابی اس کی کہ اصل کامیابی اس کی جو ہوگی وہ تو آخرت میں ہوگی. ہاں یہ تو دنیا کا متاع یعنی دنیا کا نفع وہ اللہ دنیا میں دیتے ہیں. انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الاخرۃ هی دار القرار. موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا داعی جو تھا وہ اپنے قوم کو دعوت دیتے یہ بات کہہ رہا تھا کہ انما هذه الحیات الدنیا متاع. اس کی قوم حاکم قوم تھی کیونکہ فرعون کی قوم کا تھا تو اپنے قوم سے کہہ رہا تھا کہ یہ دنیا یاد رکھو یہ دنیا تو گزرنے کے لیے ہے گزارے کے لیے ہے. حاکم تجارت میں گزرے گا زمیندار زمینداری میں گزرے گا حاکم حکومت میں گزرے گا ایسا تو گزارا ہے. اس تجارت اس کا گزارا ہوگا یہ اندر سے گزر جائے گا. تو کہا انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الاخرۃ هی دار القرار. نبیوں کی دعوت میں اور نبی کی تابعداروں کی دعوت میں اصل آخرت ہوتی ہے. تو وہ اپنی قوم کو جو فرعون کی قوم ہے اپنی قوم کو کہہ رہا ہے حاکم قوم ہے ان کی کہ ان الاخرۃ ہی دار القرار. یہ آخرت دار القرار ہے. ہاں دار الغرور بھی نہیں ہے اور دار الفرار بھی نہیں ہے. دھوکے کا سامان نہیں ہے آخرت میں. ہاں اور وہاں سے بھاگنا بھی نہیں ہے. کوئی جا بھی نہیں سکتا. وہ آخری منزل ہے وہاں جا کے سب کچھ ختم ہو جائے گا. اتر گیا اپنے منزل پر. تو اس نے کہا آخرت کیا آخرت دار القرار ہے. تو دار القرار میں کیا ہوگا تو اپنے قوم کو سمجھا رہا. اللہ نے اس کی دعوت جو بیان دیا تھے اپنے قوم کو وہ قرآن میں ہمارے لیے اتارا ہے کہ ان الاخرۃ ہی دار القرار من عمل سیئۃ فلا یجزا الا مثلها. جو برائی کرے گا وہ اپنی برائی کے بقدر برائی کا بدلہ پائے گا. ٹھیک ہے کہ جس نے برائی کی ہے دنیا میں تو اس کا بدلہ برائی کے بقدر ہوگا برائی سے زیادہ نہیں ہوگا. لیکن نیک عمل کیا ہے تو نیک عمل کیا ہوگا تو فرمایا اس کا بدلہ تو اللہ تعالیٰ نیک عمل کا بڑا چڑھا کر دیں گے. یہ اللہ کا دستور ہے کہ نیکی کا بدلہ اچھائی کا بدلہ بڑا چڑھا کر دیتے ہیں. یہ ترغیب ہے اللہ کی طرف سے اور دعوت بھی ہے تاکہ ہر کوئی اپنی زندگی کا رخ دین اور آخرت کی طرف کرے. تو ایک مضمون ہوتا ہے ترغیب کا. دوسرا مضمون ہوتا ہے آگاہ کرنے کا. آگاہ کرنے کا مضمون یہ ہوتا ہے کہ یاد رکھو اگر یہ دین اور یہ آخرت کی باتیں یہ اگر سنبھالی تو دنیا کے حالات بھی اچھے ہوں گے. عام طور پر لوگ حالات سے ڈرتے بھی ہیں حالات سے گھبراتے بھی ہیں اور حالات کی بھلائی چاہتے بھی ہیں کہ ہمارے حالات اچھے ہو جائیں دنیا میں. ہاں آخرت کا انجام بھی چاہتے ہیں کہ وہ اچھا ہو لیکن دنیا کے حالات بھی چاہتے ہیں کہ دنیا کے حالات اچھے ہو جائیں. اور حالات کو اللہ نے اپنے قبضے میں رکھا ہے کسی کے قبضے میں نہیں دیا. وہ حالات بنانے کے لیے شرطیں رکھی ہے ذمہ داریاں رکھی ہے کہ ان کی ذمہ داریاں انہوں نے پوری کر دی تو ان کے حالات اجتماعی حالات بھی صحیح ہو جائیں گے اور انفرادی حالات بھی صحیح ہو جائیں گے. ہاں انفرادی حالات بھی صحیح ہو جائیں گے اور اجتماعی حالات بھی ان کے صحیح ہو جائیں گے. یہ مسئلہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ پاک میں آپ کا پہنچنا ہوا تو پہلا بیان ہوا تھا اس میں یہ مسئلہ بیان کیا کہ تمہارے حالات جو بنیں گے وہ اللہ کی قدرت سے بنیں گے اور اللہ کی قدرت اس وقت ساتھ دے گی جب تمہارے اندر اللہ کی اطاعت اور تابعداری ہوگی. جب اللہ کی اطاعت اور تابعداری ہوگی تو قدرت تمہارے ساتھ ہو جائے گی پھر حالات بن جائیں گے. جس کے ساتھ قدرت ہوئی اس کے حالات بنے جس کے خلاف قدرت ہوئی اس کے حالات بگڑے. یہ قاعدہ ہے کہ اللہ ناراض ہوئے تو اللہ کی قدرت خلاف ہو جائے گی. اب حالات نہیں بنیں گے کیونکہ قدرتی خلاف ہے اور اللہ راضی ہیں تو اپنی قدرت کو ساتھ کر دیتے ہیں تو اس کی قدرت سے حالات بنتے ہیں. ناممکن چیز ممکن ہو جاتی ہے. ہاں کیوں کہ اللہ ساتھ ہے اس کی قدرت ساتھ ہے
اور قدرت ساتھ کیوں ہے؟ کہ اللہ کو راضی کیا ہے۔ مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مضمون لوگوں کو سمجھایا تھا۔ وہ دعوت کا مضمون ہے، تبلیغ کا مضمون ہے۔ اس میں یہ بات فرمائی تھی کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ صحیح کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ صحیح کر دے گا۔ ہاں، زمین کی مخلوق، آسمان کی مخلوق، سب آپ کے ساتھ، سب آپ کے موافق۔ یہ کب؟ جبکہ آپ نے اللہ کو راضی کیا ہو۔ یہ دعوت ہے کہ اے بندو، اگر تم نے اپنے اللہ کو راضی کیا تو تمہارے ساتھ ساری مخلوق، فرشتے بھی تمہارے ساتھ، زمین آسمان بھی تمہارے ساتھ، ہاں سب تمہارے ساتھ۔ اور اللہ کو ناراض کیا ہے تو یہ سب تمہارے خلاف، سب تمہارے خلاف۔ ہاں، سب کو خلاف کر دیتے ہیں تاکہ یہ پریشان ہو جاوے۔ پریشان ہو کر کہاں جاوے؟ کہ پریشان ہو کر ہمارے پاس آوے۔ پہلے اللہ فضائل سے دعوت دیتے ہیں کہ بندے تم یہ کرو گے تو ہم یہ برکت دیں گے، یہ بدلہ دیں گے، تمہاری دعائیں قبول کریں گے، جان مال میں آسانی آئے گی، وغیرہ وغیرہ فضائل آتے ہیں۔ تو پہلے فضائل سے سمجھاتے ہیں، لیکن یہ مانتا نہیں ہے، اس کے گلے بات نہیں اتر رہی ہے، تو پھر رخ بدل جاتا ہے، رخ بدل جاتا ہے۔ ہاں، اور رخ بدل کر اب اللہ اس کو حالات سے سمجھاتے ہیں کہ ان کے حالات بگاڑ دیتے ہیں اور یہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہاں، اللہ جانتے ہیں حالات بگاڑنا۔ ہاں، کوئی بھی طاقت اللہ کے سامنے چل نہیں سکتی۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ نے ماضی میں حاکموں کے حالات بگاڑے، تاجروں کے حالات بگاڑے، زمینداروں کے حالات بگاڑے، اکثریت والوں کے حالات بگاڑے۔ ہاں، کہ تم کو معلوم نہیں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے کتنوں کی کمریں توڑی ہے، کیوں کہتا ہے کم قسمنا من قریۃ بطلت معیشتها فتلک مساکنہم۔ تم دیکھتے نہیں میں نے کتنوں کی کمریں توڑی ہیں اور ان کی جگہ خالی پڑی ہوئی ہے، وہ قیامت تک نہیں اٹھیں گے۔ کیوں؟ کہ میں نے ان کی کمر توڑ دی ہے۔ ہاں، قواسم، کمر توڑنے والے معاملات۔ جب جانور کی کمر ٹوٹ جاتی ہے پھر وہ اٹھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، انسان ہو یا جاندار ہو، جو کہا میں نے ان کی کمریں توڑی ہے۔ ہاں، اب وہ قیامت تک اٹھ نہیں سکیں گے۔ یہ کیوں؟ یہ قدرت ہے، قدرت ہے کہ قدرت خلاف کر دی تو معاملات سب بگڑ گئے۔ اس لیے انبیاء کرام اللہ کی قدرت سمجھاتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری قدرت تمہارے خلاف ہو جاوے۔ ہاں، شعیب علیہ السلام کی قوم کو تجارتیں دی تھی، وہ تجارتوں میں بہک گئے، اللہ نے ان کے حالات بگاڑ دیے۔ قوم سبع کو زمینداری کی نعمت، بڑے بڑے زمیندار اور بڑی بڑی پیداوار، وہ بہک گئے تو ان کی زمینوں پر حالات آئے۔ فرعون کی حکومت پر حالات آئے۔ جی ہاں، یہ کہا کہ پہلے حالات ڈالیں گے اصلاح کرنے کے لیے تاکہ رجوع کریں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم ادنا عذاب چکھاتے ہیں اعلیٰ عذاب سے پہلے تاکہ رجوع کریں اللہ کی طرف، کیونکہ دعوت اور فضائل سے تو کام چلا نہیں، وہ تو لیا نہیں، تو اب اللہ حالات سے کریں گے، کیونکہ حالات بگاڑیں گے، تاکہ بگڑے ہوئے حالات کو اللہ کے سوا کوئی سدھار نہیں سکتا۔ تو سمجھدار ہوگا تو